رمضان الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر اپنی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے
جو تم نہ جانتے تھے، تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت۔ اپنے تمام ویورز کو رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض، اور میرے میں ساتھ ہوں ہیں محمد رضوان سرور۔ قاری نعمان سیفی نے بہت ہی خوبصورت، آج تو قاری صاحب آپ نے کمال کر دیا، ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جس میں ہمیں جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے صبر سے کام لیں، لیکن صبر سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا شکر ادا کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہم آپس میں خود دیکھیے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے تو زندگی، آپ جب صبح اٹھ کے آنکھ کھولتے ہیں اسی میں سب سے پہلے آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہے، آپ نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ ہم جو تھراپیز کرواتے ہیں، مائنڈ فلنس کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ صرف قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں ہم نعمتیں گن ہی نہیں رہے ہوتے، ہم صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر کمیاں ہیں، اور ہم کمیوں کو کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس یہ کمی ہے، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں یہ سب کچھ تو عطا کیا ہے۔ زیادہ دھیان ہم کمیوں پر رکھتے ہیں، زیادہ دھیان ہم نیگیٹیوٹی کا۔ ایک بار یہ تو دیکھیں نا کہ گلاس جو آدھا خالی ہے آدھا بھرا بھی تو ہوا ہے نا، وہ بھرے ہوئے کے نظریے سے جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اللہ کا بھی اور انسانوں کا بھی۔ کوئی آپ کو پانی بھی پلا رہا ہے، عام روایت میں دیکھیں ہمارے یہاں پر تھینک یو بولنے کا اس سوسائٹی میں کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو راستہ دے رہا ہے، آپ اس کو تھینک یو نہیں بولیں گے۔ آپ کو کوئی بھی چیز پکڑا رہا ہے، آپ اس کو تھینک یو نہیں بولیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر سوری اور تھینک یو آپ اپنا لینا اپنی زندگی میں تو آپ کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں۔ بالکل فضا، اور جس طرح آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ تھینک یو بولنے کا رواج نہیں ہے، اصل میں شکر گزاری کا مزاج نہیں ہے نا جی۔ مزاج نہیں، اور یہ مزاج ہمارے اندر ڈیولپ تبھی ہوگا جب ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جب ہم اٹھتے ہیں صبح، جو بھی بات بھی ہوئی، ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ناظرین، آج چونکہ ہم نے صبر پر، برداشت پر بات کرنی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی مسلمان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے۔ اچھا، اب رواج یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہی مصیبت آنی تھی، یہ میرے پہ برا وقت آنا تھا۔ ہم اس طرح کے روزمرہ کی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، گلے شکوے ہم اپنی زبان سے یہ کرتے ہیں اور اللہ سے کرتے ہیں، جبکہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کچھ شکوہ کریں۔ اللہ تو ہمیں اتنا کچھ نواز چکا ہے، اور جب ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں اس پر وہ اجر بھی دے رہا ہے، اس پر وہ ثواب بھی دے رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ پر جب کوئی مصیبت آئے پھر تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تو وہ شکر ادا کرنے والی جو ایک فیز ہے اس میں آ جانا چاہیے کہ اب ہمارے جو صبر ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اب یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملنے والا ہے، اب کوئی انعام ملنے والا ہے۔ یہ تو انعام والے دن ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے دوستو سمجھنا کہ صبر مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شروع میں آپ نہ شکری کر لیں، نہ شکری کے کلمات بول لیں اور کھل کے آپ جو گلہ شکوہ کر لیں اور لوگوں کو جا کے ڈھنڈورا پیٹیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ صبر آغاز میں کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی اس کا پھل دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ بالکل، اور پھل تو ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی کو لگتا ہے۔ تو آپ شکر گزار بنیں، تھوڑا سا صبر کرنا سیکھیں، صبر کی پریکٹس اپنا لیں، تو پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو جیسے کنٹرول کرنا ہے وہ اسی طرح کنٹرول ہوتا جائے گا۔ بٹ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا دیا کہ آپ کا مائنڈ آپ کو کنٹرول کرے، تو مائنڈ ایسی ویئرڈ چیز ہے کہ آپ تو کہیں گے کہ میری زندگی کیوں ہے، میں تو ختم کر لوں اپنی زندگی۔ صرف آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اچھا اب ہم ایگوسٹک ہو گئے ہیں نا، ہم کیوں کسی کو سوری بولیں، ہم کیوں کسی کو تھینک یو بولیں۔ اگر آپ کسی، مجھے 2-3 لوگوں نے منع کیا کہ آپ کیوں ہر بات پہ تھینک یو کہتی ہیں۔ اچھا، I was literally shocked کہ بھئی اس قسم کے لوگ بھی ہیں، ہماری سوسائٹی کس طرف چل پڑی کہ آپ تھینک یو کیوں بول رہی ہیں، آپ کو تھینک یو نہیں بولنا چاہیے۔ آپ تھینک یو کرتی ہوں گے کہ یہ عاجزی کا بھی ایک آپ کہیں کہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ عاجز آ رہے ہیں، اگلے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے میرے لیے نیکی کی، اور نیکی کا بدلہ تو صرف نیکی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستوں، میں آج آ رہا تھا اور میں نے دیکھا
کہ ایک شخص بیچ درمیان میں روڈ کے نا گاڑی لگا کے کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک آٹو والے سے جھگڑا کر رہا ہے بڑے بری طرح, اور میں نے سوچا کہ یار ان کا روزہ نہیں ہے, ان کے لیے رمضان نہیں آیا. اب تو درمیان میں کھڑا ہے, اس ایک بندے کی وجہ سے سارا روڈ بھی بلاک ہے اور اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. نہیں, وہ لڑے ہیں اور کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے. تو یہی تو صبر, یہیں پر ایسی سچویشن میں تو صبر دکھانا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ہمارے ساتھ یہی خوبصورت باتیں اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن ہمارے قوال, ہمارے اپنے فیوریٹ عمران راحت صاحب اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو رمضان میں آپ ہمارے ٹرانسمیشن کے 4 چاند لگا دیتے ہیں, رونق آ جاتی ہے آپ کے آنے سے. تو یہ بتائیے کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آج آغاز میں کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے, تو جو سرکار سے مانگتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. وہ سنا رہا ہوں. رمضان الکبیر. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج ہم نے بات کرنی ہے صبر کے حوالے سے, برداشت کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں. سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے. یعنی ہم جب اجر کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ نیکی کریں گے تو کیا اجر ملے گا, تو جو شخص صبر اختیار کر لیتا ہے اس کو تو اس کے لیے تو جنت ہے. یعنی ہمارے لیے تو جنت پا لینا بڑا آسان ہے. ہم مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, کوئی غم آتا ہے تو ہم صبر اختیار کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا, دوست کو قتل کر دیتا ہے. روز آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے. کسی چھوٹے سے معاملے پہ اس حد تک جو عدم برداشت اور یہ جو ہم صبر کا آج بات کر رہے ہیں یہ ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. ممتاز عالم دین ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کالر میں. ہمارے درمیان علامہ کرامت عباس حیدری صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ آپ سے بڑی بہترین گفتگو ہوتی ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سید ضیاء گیلانی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. علامہ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. یہ صبر برداشت یہ تو بڑا اہم ہے ہمارے دین میں, اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس کے اجر کے حوالے سے بھی, اور آج کے معاشرے میں اتنی کمی کیوں ہے. ہم تو رمضان میں بھی سٹارٹنگ میں نے بات کی کہ آپ سڑک پہ آ رہے ہوں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہمیں ضرور مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی لوگ برداشت ہی نہیں کر رہے, کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. بہت خوبصورت عنوان آج آپ نے چوز کیا ہے, اور میں قرآن مجید کی اس پاکیزہ آیت کی طرف چلتا ہوں, ان اللہ مع صابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ وزیر اعظم ہے, کچھ کہتے ہیں جی میرے ساتھ چیف منسٹر ہے, صحیح, کچھ کہتے ہیں جی میرے ساتھ فلاں عالم ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب ہوں گے, مگر جس کے ساتھ اللہ ہے, واہ کتنی بڑی نعمت ہے صبر, کہ میرا اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ان کے ساتھ میں ہوں. اور مجھے آپ بتائیے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نصیب پہ خوش نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشد. ہم یہ کہیں سمجھتے ہیں یا کہتے نہیں, اندر سے ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اللہ نے جو عزت آپ کو دی وہ مجھے کیوں نہیں دی, جو گیلانی شاہ صاحب کو دی, ضیاء صاحب کو, وہ ان کو کیوں نہیں دی. بھائی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ میرے اللہ کی ہے. آپ اللہ کے عدل میں شک کرتے ہیں حسد کر کے. اس زمین پہ جو پہلا قتل ہوا ہے انسانی, وہ بھائی کے ہاتھوں, جیسے آپ ذکر کر, بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہوا ہے, تو اس کی بنیاد بھی حسد تھی. جناب یوسف علیہ السلام کا صبر پوری کائنات میں معروف ہے, اور اللہ نے جناب یوسف کو اس صبر کے عوض جو ہے وہ کنویں سے حکمرانی دی. اور جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے صبر کے عوض عزت دی. اسی طرح جناب آدم علیہ السلام جو بیٹے کی شہادت پہ روتے رہے, اللہ نے اس صبر کے عوض میں نسل انسانی, اور یہ چلتا. اور حضور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو واقعہ ہے, انہوں نے ناشکری نہیں کی, شکوہ نہیں کیا. علیہ السلام کا صبر معروف عالم ہے. اور پھر میرے آقا پہ جب آپ آ جائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر, تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے صبر ایک جگہ مجسم ہو جائیں
تو وہ میرے آقا بنتے ہیں کہ جب جناب اسرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فرما رہے ہیں حکم کریں ابھی پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، بد دعا کے لیے نہیں۔ اور پھر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تسلسل کا نتیجہ ہے کربلا میں امام حسین ابن علی جو 72 لاشوں میں سجدہ شکر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ صبر ہے، اور جبر ہار گیا صبر جیت گیا، ظلم ہار گیا علم جیت گیا، تلوار ہار گئی کردار جیت گیا، دریا ہار گئے پیاسے جیت گئے، پتھر ہار گئے کھانے والے جیت گئے، اور تادم زیست آمریت اور یزیدیت کا خاتمہ کر دیا حسین نے اپنے صبر سے۔ اور بالکل آخری دم تک اس دنیا کے آخر تک یہ مثال بن کر قائم رہے گی۔ میں گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں رسول اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے صبر کیا اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ ہم تو غلطی کے پتلے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم شاید ان پر ان کی کوشش کر سکتے ہیں عمل کرنے کی کہ کوئی تھوڑی بہت بہتری آ جائے ہم میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اس سوسائٹی میں ابھی دیکھتے ہوئے آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں نا، اس کے اندر صبر نہیں ہے، وہ اسے بولنا نہیں آ رہا، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، بچے اتنے شاؤٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے ہیں۔ ابھی رضوان بتا رہا تھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے راستے میں لڑے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو کیا پتا، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، اور یہ متقین کی جو اوصاف جمیلہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ طوالت میں جانے کا وقت نہیں، جو متقین کی اوصاف جمیلہ ہیں ان میں سے جو مین بنیادی سر فہرست آپ کہہ لیں وہ صابر، شاکر اور ذاکر ہونا، یہ تین عظیم المرتبت اور جلیل القدر نعمتیں ہیں، اور یہ جسے عطا ہو جائیں، اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر آپ نے امت کے لیے تعلیم اور تربیت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ شیب ابی طالب میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو معصور کر دیا گیا، اور 3 سال کا عرصہ، اور وہاں پر ایسے حالات آئے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا تو پتے کھائے گئے، یعنی آپ نے صبر کر کے عزم و استقلال کا وہ پیکر بن کر اپنی امت کو دکھایا۔ تو آج جو کمی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بڑے جو ہیں ان کی جب تربیت ہوتی ہے، وہ بھی پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر ہی بعد میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے، کس زاویے سے ہوئی ہے، کس اعتبار سے، کس طور سے ہوئی ہے۔ اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ کونین، ام السادات، ام الحسنین کریمین، آپ خود فرماتی ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، فاطمہ نے اتنی دیر تک کبھی بھی حسنین کریمین کو دودھ نہیں پلایا جتنی دیر تک فاطمہ با وضو نہ ہو اور لبوں پر قرآن طیبہ کا ورد جاری نہ ہو۔ یعنی اگر ماں کی ایسی تربیت ہو، ماں ایسی، آج ایک بزرگ دانشور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہماری جو مائیں ہیں وہ بچوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہیں کہ وہ سو جائیں، اس لیے ہماری امت میں جگانے والے پیدا نہیں ہو رہے، سب سونے والے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے سب سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت سے کوئی بیدار کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان ماؤں کا، ان باپوں کا، ان کے جو بزرگ ہیں ان کا ایسا عظیم کردار ہوتا تھا۔ اگر آج بھی مائیں، آج بھی اگر باپ، آج اگر خواتین دیکھیں اپنے اندر حضرت سیدہ کائنات جیسا محبت کا، خلوص کا، مہر و وفا کا پیکر بنے، آج بھی ان کی گودوں کے پالے ہوئے حسن بن سکتے ہیں، آج بھی حسین بن سکتے ہیں، آج بھی سیدہ زینب کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آ سکتا ہے، آج بھی حسنین کریمین کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کمی ہمارے اپنے اندر ہے، یہ ہم نے گھر سے سیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے پہلا کردار ماں کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر پھر وہ آگے بڑھ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو یہ فرسٹریشن ہے آج کے دور میں، نوجوانوں میں تو ہے ہی، بچوں میں بھی بہت زیادہ، فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو بڑا اہم ہے جی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور اساتذہ ہیں جو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ حضور کیا فرمائیں گے علامہ صاحب، تقدیر پر کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ کیونکہ صبر جب ہم اختیار کرتے ہیں، ہم بھروسہ کر کے، ایمان رکھ کے کرتے ہیں نا کہ یار اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، ہم کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، ایسے بھی ہم جملے بہت سنتے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ
آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور آپ کو مزید عزت سے نوازے. میری بیٹی کو بھی آپ کو بڑا اہم آپ نے سوال کیا. دیکھیں 2 لفظ ہیں ماشاءاللہ سید ضیاء شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. 2 لفظ ہیں, ایک تدبیر ہے ایک تقدیر ہے. اللہ نے انسان کو حق تدبیر دیا ہے, حق تقدیر نے. تدبیر کا گھوڑا جتنی مرضی تیز بھاگ لے وہ اپنی تقدیر سے آگے نہیں جا سکتا, جیسے کوئی انسان اپنی نظر کے آگے نہیں جا سکتا. شاہ صاحب ایک بات فرما رہے تھے, میں اس کے ذہن میں تھوڑا سا آگے جاؤں کہ میں نے ایک فقرہ کہا کہ پہلے مائیں کہتی تھی کہ بیٹا اب تو جاگ جا اذان ہونے والی. پہلی مائیں کہتی تھی بیٹا اب تو جاگ جا اذان ہونے والی ہے. افسوس آج کی بیچاری ماں کو کہنا پڑتا ہے بیٹے اب تو سو جا اذان ہونے والی. اذان پہ جگانے والی مائیں جب بچوں کو اذان پہ سلانا شروع کریں گی تو یقین کریں قوم کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. بلکہ اسی 19 رمضان کو آج سے قریباً 3 برس پہلے ہمارے ایک بڑے نوجوان خطیب سید حیدر رضوی شہید ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو ان کے والد بہت خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. تو ان کے والد صاحب کو میں نے جب وہ رو رہے تھے تو میں نے کہا, میں نے شاہ جی آپ میں یہ صبر یہ استقامت اتنے جوان بیٹے کی لاش پر. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ رحمت عباس نہ میرا بیٹا علی اکبر جیسا ہے اور نہ میرا صبر حسین جیسا ہے. سلام اس حسین ابن علی پر جو بیٹے کے سینے سے سنا کا پھل کھینچ کر بھی اللہ کی تکبیر بلند کر رہا تھا. یا میں ایک اور جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک اور منزل ہے, ایک صبر ہے, ایک شکر ہے. صبر برداشت سے معین ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انتقام لوں لیکن برداشت کر لیا, یہ ایک اور کیفیت ہے. مگر صبر جب شکر کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر معصوم کہلاتا ہے, پھر عصمت کہلاتی ہے, پھر ہمیں مصطفیٰ میں ملتا ہے, پھر ہمیں حسنین کریمین میں ملتا ہے, پھر ہمیں سیدہ میں ملتا ہے. اور میرا سلام ہو اس سیدہ کائنات بی بی پر, معظمہ پر, راضیہ پر, مرضیہ پر, جس کی آغوش کے نتیجے کا نام حسنین کریمین ہے. آج میری بیٹیوں کو, آج میری بہنوں کو صرف ان کے فرامین سننے نہیں چاہیے, ان کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے. صرف ایک جملہ ہدیہ کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, 12 میں بھی حسین ایک ہے, 14 میں بھی حسین ایک ہے. اس لیے کہ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو صبر کو معراج بخشے, جو شکر کو معراج بخشے. آج ہم یہ ہنگم تقاریر, آج یہ وائلیشن, آج یہ قتل کے فتوے, آج ممبر سے ایک دوسرے کو کفر کہنے والے, خدا کی قسم یہ سیرت رسول نہیں ہے. میرے نبی کی سیرت محبت پھیلانا ہے, میرے نبی کی. اور صبر کا سب سے خوبصورت مقام میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے, جس کو اللہ اپنی قربت کا سند دے دے اسے صابر کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اللہ کے دیو جناب علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ. اگر ہم اس کال پہ عمل کر لینا یقین کریں ہم کرپشن چھوڑ دیں, ہم رشوتیں چھوڑ دیں. بالکل جی, بہت ہی خوبصورت میسج کرامت صاحب آپ نے جو دیا ہے. اور آج کے معاشرے کو بہت ضرورت ہے صبر کی, برداشت کی, جو بالکل ختم ہو چکا ہے معاشرے میں. ہمارے عمران راحت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بالکل عمران, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ہمارے دونوں علماء کرام نے بڑا, ہمیں ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو میسج ہے ایگزیکٹلی. اور یہ بہت, یہ اس طرح کے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی چھوٹی سی بات آپ کے مائنڈ میں اٹک جاتی ہے اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ ایک ریویژن ہے کہ صبر 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 ہم لوگ کہتے تو ہیں لیکن اسلام اس کو کس طرح سے سکھاتا ہے, اس پہ بہت بہت کوشش کریں کہ اس طرح کی نیکی کی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے, آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا فانی سے وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک یہ چیز. بالکل. عمران راحت صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ٹرانسمیشن میں کیا آج سنا رہے ہیں آپ ابھی؟ یہ عارفانہ کلام ہے, شاہ حسین کا لکھا ہوا ہے جی, وہ سنا رہا ہوں. جی. منٹ گیا بے پرواہ بنا. ارے واہ. رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, ویلکم بیک. کچن میں اس وقت میں موجود ہوں اور ہم کچن میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے بھی اپنے گھر میں یہ پریکٹس بنانی ہے. مجھے آپ نے جب دیکھنا ہے کہ میں کچن میں انٹر ہونے سے پہلے ہاتھ دھوتی ہوں لائف بوائے سے, اور لائف بوائے تو ویسے ہی جراثیم سے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بالکل صاف کر دیتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے لائف بوائے سے دھوئیں اور اس کے بعد پاک صاف آپ کے جب ہاتھ ہو جائیں گے
अपने नेकी की तरफ जब आप हर कदम को बढ़ाएंगे तो पहला कदम होगा लाइफ बॉय से हाथ धोना, और फिर जब आप अपने लिए या अपनी पूरी फैमिली के लिए मजेदार किस्म के खाने बनाएंगे, सब हेल्दी रहेंगे, तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा और लाइफ बॉय को जाएगा। तो हर इफ्तार टेबल पे लाइफ बॉय का होना बड़ा जरूरी है ताकि आपकी टेबल इसी तरह से भरी रहे, मुस्कुराती रहे और वहां पर रौनकें आबाद रहें। किचन में हम एंटर होते हैं जी। किचन में हमारे शेफ नदीम चीमा, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये बताइए नदीम भाई, आज क्या खाने में बन रहा जी है? आज हम बना रहे हैं ओ वाह, चीज कबाब। चीज कबाब। मुझे तो आपने लगता है कि आपने कबाब के अंदर ऑलरेडी एडम्स की चीज, यस, एडम की एडम्स की चीज। भाई आपको पता है कि हम एडम की चीज के अलावा और कोई चीज यूज नहीं करते हैं, तो आपने कौन सी चीज एडम की यूज की है? इसमें हमने जो है ना चीज स्लाइस, चीज स्लाइस ऐड किया है जी। हमने चीज चीज स्लाइस इसमें ऐड किया है। और ओके जी, ये देखिए जी, ये एडम्स का हमने लाइट चीज स्लाइस, एक्स्ट्रा लाइट चीज स्लाइस हमने किया है। हम बना रहे हैं कबाब और बॉयल एग, बॉयल एग। थोड़ा सा यूनिक करेंगे। कबाब मसाला बनेगा और उसमें हम अंडे लगाएंगे बीच में, बॉइल्ड एग्स। यानी बॉइल्ड एग्स वाला तो आपने ये काम तो अच्छा किया। और एडम की चीज से भरे हुए कबाब है ये। यस, ठीक तो हो यहाँ गया पे जी। हमारी प्लेट हमने हो चुकी है गंदी। प्लेट गंदी। उसे एक तो करेंगे- गंदे बर्तनों को फौरन Yes. विम आपको किस लिए है? विम लॉन्ग बार जो चलता ही जाए, और विम से हमने अपने प्लेट को कर लिया है साफ। ये देखिए, विम से आपके बर्तन हो जाएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अब आपने नीट एंड क्लीन बर्तनों के अंदर जो है अपना खाना वो लेकर आना है और वो आपने सर्व करना है। ये देखिए, विम का यही तो कमाल है कि आपकी लेमन और नमक की जो एक पावर है, उससे आपकी जो जमी हुई चिकनाई है वो खत्म हो जाती है, वो दूर हो जाती है। अच्छा जी, ये जी, आपने इसमें ऐड किया एडम है। का यूज करूंगा बटर। एडम्स का बटर यूज Yes. कर रहे हैं। ये टमाटर पेस्ट है आपने ये अंदर टमाटर पेस्ट मैंने पहले से बॉयल की हुई है और बॉयल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका चुके हैं। अब इसमें डालेंगे मसाला जात। अच्छा जी, पहले टमाटर जो है वो आपने बॉईल करने हैं। Yes. बॉईल करने के बाद आपने उसको मैश करना है। मैश करके जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं पेस्ट कैसी है। ये ऐसी पेस्ट बन जाएगी और इस पेस्ट के अंदर अब आपने एडम्स का मक्खन, देखिए जो चीजें हम आपको बता रहे हैं यूज आपने वही करनी है। एडम्स का मक्खन यूज किया, नमक यूज किया और इसके रेड अलावा चिली पाउडर 1 रेड टीस्पून चिली पाउडर यूज किया, और हल्दी हाफ टी स्पून। हल्दी हाफ टी स्पून, तो इसमें हम गरम मसाला साबुत, गरम मसाला साबुत ऐड करेंगे। Yes. अच्छा, तो इसमें जो है ना इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। भुनाई होगी जी भुनाई अच्छे करने से। के बाद बटर जो के है फिर अंदर हम- इसकी क्या खुशबू आ रही है और- भाई। Yes. एडम्स के इसकी आपने बिल्कुल ठीक है। एग में पहले से बॉयल जो है ना वो हो चुके हैं। ओके, तो ये एग्स बॉईल हो चुके Yes. हैं। ये हमने इसमें एग्स बॉईल कर लिए थे। अब इसको हम जो है वो इसके छिलके उतार के उसके अंदर ये ऐड करेंगे और कबाब कब ऐड करेंगे हम? कबाबी से जो है ना हम मसाला जब इसका मुकम्मल तौर पे तैयार होगा तब हम इसमें कबाब Okay. ऐड करेंगे और इससे फिर दम देंगे। अब ये जो छींटे आ रही हैं, जो यहाँ पे आप तो दूर हो गए हैं, अब आपके छींटे उड़ेंगी और आपके कपड़े होंगे गंदे। यस, तो इसके लिए सर्फ एक्सेल है ना, जिद्दी दागों के लिए, जितने भी जिद्दी दाग हों उसके लिए सर्फ एक्सेल बेस्ट। ये देख रही यार, ये छींटे जो उड़े हैं ना, आपने घबराना नहीं है इन छींटों से। आपने कहना है सर्फ एक्सेल से आपकी हर कपड़ा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, हर कपड़े की धुलाई सफाई हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है इन छींटों से, बल्कि मजेदार किस्म के खाने बनाने हैं, मजेदार किस्म की आइटम्स बनानी है। तो आज हम जो है वो कबाब मसाला बना रहे हैं और इसमें हम यूज करेंगे किन्नौर की चिकन क्यूब टिक्की। इसके साथ जायका इसका बहुत बहुत ही लजीज आता है। अच्छा, yes. किन्नौर वैसे भी खाने जिस खाने में डल जाती है उसका जायका बड़ा मजेदार Yes, हो जाता yes. है। तो किन्नौर क्यूब यूज कर रहे हैं हम जी यहाँ पर, और चींटे उड़ उड़ के यहाँ तक मेरे तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल हम ठीक हो थोड़ा गया सा जी। फ्लेम इसका करेंगे कम। फ्लेम कम कर दे इसका जी। किन्नौर की क्यूब्स, 2 क्यूब्स आपने यूज की मैंने हैं। 2 क्यूब यूज किए। आपको पता है कि कि रिफ्रेशिंग सी हो जाती है आपकी हर इफ्तारी। किन्नौर की वाइड रेंज है, किन्नौर का केचप है, किन्नौर की नूडल्स हैं, किन्नौर के मसाले हैं और किन्नौर क्यूब्स। तो हर जो है आपके खाने के अंदर उसको लजीज बनाने के लिए किन्नौर की क्यूब्स जब ऐड करते हैं ना तो खाना बहुत टेस्टी हो जाता है, बहुत रिफ्रेशिंग सा हो जाता है। तो अब ये देखिए, हमारे खाने को मजेदार बनाने के लिए किन्नौर की जिम्मेदारी है जी। किन्नौर ने हमें जो ये हमने क्यूब्स डाली हैं वो इसमें डाल दी हैं। मैं रूह अफ़ज़ा बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे यूज करूंगा किन्नौर का लेमन पाउडर। यहाँ पर भी जी किन्नौर का लेमन पाउडर यूज करेंगे। अच्छा, मुझे ये अभी मैं खाने जब इधर किचन में आती है तो पता चलता है किन्नौर की कितनी वैरायटी है। अच्छा, किन्नौर का लेमन पाउडर यूज अच्छा, किया अब है मजे जी। की चीज है कि अब मैं इसमें जो है ना शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। यस, हमने देखा शुगर का बॉयकॉट करा दिया अपने शेफ से भी, वरना ये
ہر ڈرنک میں جو ہے وہ شوگر ڈالتے تھے. تو روح افزا کا ڈرنک ریڈی ہو رہا ہے جی. روح افزا، روح سبز، اور پھر یہ تو ٹن پیک میں بھی اب آ گیا ہے. تو آپ کو جو بھی فلیور پسند ہے ریفریشنگ سا، اور ہر افطار ٹیبل پر یہ آپ کو روح افزا تو ضرور نظر آتا ہے. تو یہاں پر ہماری افطار ٹیبل پر روح افزا کا ڈرنک ریڈی ہو رہا ہے. اوکے جی، یہ ہمارا ڈرنک ہو گیا ریڈی، جس میں ہم نے چینی ایڈ نہیں کی ہے، ہم نے لیمن پاؤڈر کنور کا ایڈ کیا ہے، اور اس کے اندر روح افزا. بالکل ٹھیک، یہ آ گیا جی ہمارا روح افزا کا ڈرنک. اور آپ کو پتا ہے کہ روح افزا کے بغیر تو ہماری افطار ادھوری ہے. تو یہاں پر ہمارے کباب مسالے کا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. اور جب یہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہوگی تو ہم اس میں لاسٹ میں جو ہے نا کریں گے یوگرٹ کا استعمال، اور یوگرٹ کے مسالے کے بعد اس میں گرم مسالہ، ثابت یوگرٹ ڈالیں گے، یوگرٹ کے بعد گرم مسالہ. گرم مسالہ تو پہلے بھی ڈالا تھا نا؟ نہیں، گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا، ثابت ڈالا تھا، ثابت گرم مسالہ. تو دھنیا پاؤڈر اور بلیک پیپر، پھر اس کی بھنائی کریں گے. اچھا، پھر بھنائی کریں گے. تو ابھی دہی کب تک ڈالیں گے؟ ابھی جب ہم اس میں کباب ڈالیں گے، جب اس کا اچھی طرح سے مسالے کی بھنائی ہوگی، مسالے کی بھنائی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے بھنائی کی ہے جی مکھن کے اندر. ایڈمز کا بٹر یوز کریں آپ، اس کے اندر ہم نے بھنائی کی ہے اس کی. تو اب ہم یہاں پر پکوڑے بننے لگے ہیں. پکوڑے بننے لگے ہیں. اس میں میں نے دھنیا اور مولی کرش کی ہوئی ہے، بریک بریک سی مولی کرش کی ہے جی. ہم نے پکوڑے آج مولی والے پکوڑے بنانے ہیں. یس، اس میں ڈالوں گا بیسن اپنے حساب کے مطابق، آپ جتنا وہ اچھے سے لیکوڈ ہو، جتنا بھی آپ کو پسند ہے اس طرح سے بیسن ڈالیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس میں چاولوں کا، رائس کا جو فلور ہے نا، رائس فلور وہ بہت پسند ہے جی. چاولوں کا آٹا کرسپی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کرسپی، بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی گھر میں اچھا گھر میں جو چاول ہوتے ہیں ان کو گرائنڈ کر کے اس طرح سے ان کو پیس کے، یا بازار والا کر لیں، گھر والا کریں تو بیسٹ ہے. ہاں، گھر والا کر لیں. اس کا ایک اور چیز ہے کہ جب یہ بناتے ہیں تو اس کا کرسپی، اگر ویورز جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں کہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا فلیم کم رکھیں. میکسیمم جو ہے نا 140 ڈگری سینٹر کے اوپر. اگر تیز رکھیں گے تو تیز ظاہر سی بات ہے کہ اوپر سے وہ پک جائے گا، اندر سے کچا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے آپ نے جو ہے اس کا فلیم ہلکا رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو پکوڑا ہے وہ اندر سے بھی پک جائے اور باہر سے بھی براؤن ہو جائے، اور مزیدار قسم کی شیپ جو ہے، جو ٹیسٹ ہے وہ آ جائے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا کچا کچا بیسن فیل نہ ہو. نمک ڈال رہا ہے اس میں، مرچ ڈالی ہے 1 ٹی اسپون. سالٹ کم ہی رکھوں گا، زیادہ نہیں ایڈ کریں گے. ہاں. ہلدی 1/2 ٹی اسپون، گرم مسالہ ½ ٹی اسپون، اور ثابت دھنیا. اوکے، یہ بھی پکوڑوں میں جائے گا. 3 ٹی اسپون جو ہے نا اس میں ایڈ کریں گے. اوکے. اور یہاں پہ میں یوز کروں گا ادرک لہسن کی پیسٹ. ادرک لہسن کی پیسٹ ہم جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں. یہ آ گیا جی ہمارے پاس. تمام تر چیزیں جو ہے وہ پکوڑے کی مکس ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو ہے پانی ڈال کے مکس کریں گے، اور اس کا بیسن جو ہے وہ بن جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو جس کے ساتھ مرضی آپ کا دل کرتا ہے تو کوک کے ساتھ، چلڈ قسم کی کوک، اس کے ساتھ آپ کھائیں اس کو، کباب مسالہ کو. اور بوائلڈ ایگز بالکل اینڈ پہ ڈالنے ہیں، رائٹ؟ یس. بوائلڈ ایگز جو ہے وہ آپ نے بالکل لاسٹ پہ ڈالنے ہیں. اور باقی آپ کا مسالہ جس طرح سے ریڈی ہونا ہے پکوڑوں کا مسالہ، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. یہاں پر ہمارے شیف کریں گے ان کو فرائیڈ، اور ہم چلیں گے بریک پر. بریک کے بعد ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. کچھ مزید گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. رمضان الکبیر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن اسی طرح سے سلسلہ افطار تک جاری رہے گا، اور آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے. پہلے بھی ہمارے پاس بہت پیارے گیسٹ تھے، بڑی پیاری گفتگو ہو رہی تھی صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں یا تو راضی ہو جائیں، یا کچھ ایسے نیک کام کر لے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا سامان تیار ہو جائے. اور ایسے نیک کام کرنے والے افراد اس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موجود ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں تو بالکل افراتفری ہے، اور یہاں پر نفرت ہے، اور یہاں پر کوئی اچھا نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہر دوسرے شخص میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آئے گی، جو کوئی نہ کوئی نیک کام، اچھا کام اس لیے کر رہا ہوگا کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ایز اے ہیومن بینگ بھی. اور آپ چونکہ ایز اے پاکستانی آپ واپس کیا دے کے جا رہے ہیں. ایک زندگی تو ختم ہو گئی نا، لیکن پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو پھر آپ کو ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے نیک کام ضرور کر لیں. آج کے ہمارے گیسٹ بات بھی کر رہے تھے کہ آج کے معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. تو اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر
بچوں میں جو فرسٹریشن ہے اس پر بھی ہم نے آج بات کی, تو وہ فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آج کے دور میں بڑا ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اور رضوان ہم تو بلیسڈ ون ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہماری پرورش ہوئی, ان کا سوچے جنہوں نے آنکھ کھولی, جن کو آنکھ کھولی ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کھانا کس نے دینا ہے. پڑھائی لکھائی تو بڑی دور کی بات ہے, ٹھٹھرتی سردی میں کہاں سے کوئی کھیتوں میں پھینک کے چلا گیا, کوئی کوڑے میں پھینک کے چلا گیا, کوئی پتہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو بھی سہارا دے دیتے ہیں, اور پھر باقی ہم سب کا سہارا تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے. ڈی آئی جی محبوب لیلا صاحب اور ان کی بیگم مس صوفیہ ورائٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ. آپ ان کو مختلف ٹرانسمیشن میں بھی دیکھتے ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید, رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور سر آپ اٹس گڈ ٹو سی ان دا یونیفارم کہ آپ ایک پازیٹیو میسج لے کر آ رہے ہیں اپنی وردی کے ساتھ, کہ آپ جیسے نیک لوگ اس سوسائٹی کے اندر جو کہ ایک پولیس سروس میں بھی کام کر رہے ہیں, اور پھر آپ لوگ جو المرا فاؤنڈیشن ہے جس طرح یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, تو آنیسٹلی آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے معاشرے میں یہ نیک کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان کیسے گزر ہے؟ رمضان الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس دفعہ تو موسم بھی کمپیریٹیولی بہتر ہے, تو لیکن یہ کہ رمضان میں روٹین کمپیریٹیولی تھوڑی ہیکٹک ہو جاتی ہے. آفس کو بھی دیکھنا, پھر آپ جیسے لوگ کہیں نہ کہیں ٹرانسمیشن میں بھی بلا لیتے ہیں, اور پھر آج آپ کو افطار بھی ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا. بھی کرنا پڑے گا, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر افطار اپنے بچوں کے ساتھ کریں. صحیح. اچھا, نارملی کیا ٹائمنگز ہیں آفس سے بچوں کے پاس افطار کے ٹائم؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کیا روٹین کیا ہوتی؟ دیکھیے, آئی ایم کمانڈنٹ آف اے ٹریننگ کالج لاہور میں, چونکہ میں ٹریننگ کالجز کا کمانڈنٹ ہوں, تو میری ٹائمنگ بڑی, اس کو بھی الحمدللہ ہم نے ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ کالج بنا دیا ہے. اس کا مطلب آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ آئی جی صاحب نے مجھے ماربل کے اوپر اپریسیشن لیٹر لکھ کے بھیجا, تو اس کو ہم نے بہت چینج کیا. تو وہاں پہ ٹائمنگ میری بڑی فلیکسیبل ہے. سم ٹائم آئی گو ویری ارلی ان دا مارننگ, سم ٹائمز آئی ہیو ڈنر ود دیم ان دا ایوننگ, تو وہاں پہ ٹائمنگ بڑی فلیکسیبل ہے. تو اس حساب سے پھر لیٹس سے کہ جی اگر لیٹس سے ٹرانسمیشن میں آنا پڑ گیا تو پھر اکارڈنگلی میں اپنی روٹین تھوڑی آگے پیچھے کر لیتا ہوں. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ٹائم بچ جائے وہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ناؤ ماشاءاللہ 244, جی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے تو بھابھی ہے نا. اصل میں تو ٹائم اسکیڈول آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے, یہ آپ کا ٹائم اسکیڈول تو چینج نہیں کرواتے اپنے اسکیڈول کے ساتھ ساتھ. نہیں, بہت فلیکسیبل ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگز بھی. ان کو جہاں کہتے ہیں, جہاں پہ بھی کوئی بھلائی کا کام ہو, نیکی کا کام ہو, اچھائی کا کام ہو, ان کو بس ایک کال کرنے کی دیر ہوتی ہے, ہر چیز چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے فضا کہ جب چونکہ وہ زیادہ تر یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, تو میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, بلکہ لاسٹ جب آئیڈیا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بچے کہتے ہیں کہ میرے جو بابا ہیں وہ ڈی آئی جی ہیں, تو ان میں یہ ایک احساس پیدا ہونا, اور ان میں ایک وہ جو شیلٹر ہے وہ آپ نے جو دیا, وہ آپ نے ایک ماں باپ بن کر جو دکھایا ہے. تو افطار میں بتائیے کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور کون کون سی عمر کے بچے ہیں اس وقت یہ 244 بچوں میں سے؟ ہمارے پاس جو بچے ہیں سٹارٹ ہو رہی ہے ان کی ایج نیو بورن سے, ٹھیک ہے, یعنی روزے رکھنے لگے ہیں نا, ایسے بچے بھی ہیں؟ ایسے بچے بھی ہیں, اور جو میکسیمم جو بڑا بچہ ہے ہمارے پاس اس کی ایج اس وقت 13 سال ہے. تو ہر ایج گروپ کے بچے ہمارے پاس ہیں, اور ابھی میجورٹی جو ہے بچے وہ روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. کچھ رکھتے بھی ہیں پورا, لیکن کچھ جو چڑی روزہ ہوتا ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ سب کو ہوتی ہے کہ ہم نے افطاری کرنی ہے ماما کے ساتھ, ہم نے افطاری کرنی ہے, تو ان کو ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا روزہ ہو, تو وہ دن میں 2-3 دفعہ بھی چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں کہ ماما کے ساتھ افطاری کرنی ہے. ماشاءاللہ یہ فوٹیجز بھی چل رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ کتنے خوبصورت انداز میں, یہ بہت پیارے بچے, ان کے انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ اپنے بچے ہیں, یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی میں وہ لوگ جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ نے پوری توجہ سے اپنے بچے, پھر آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ ہیں, آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ, یہ تھاٹ, یہ کیسے سارا سلسلہ شروع؟ دیکھو, ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کمی ہو تو آپ کو یہ اچھائی کام شروع کریں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہوتا ہے, ہر چیز میں نوازا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگ شروع سے ہی, میرے والد صاحب کے ٹائم سے مجھے یاد ہے, بچپن جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا والد صاحب روز صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم پہ خود لنگر بناتے تھے, اپنے ہاتھ سے پھر لے کے جاتے تھے ڈرائیور کے ساتھ جو برجی میں اور ڈفرینٹ ہاسپٹلز کے باہر.
یہ جو بادشاہی مسجد ہے اس کے باہر اس ٹائم پہ 1995 کی بات کر رہی ہوں جب انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ شروع کیا، تو وہاں پہ جو لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ سے جا کے ناشتہ کراتے تھے، اور یہ بغیر کسی بریک کے یہ چیز چلتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی دن جا رہے ہیں کسی دن نہیں، تو یہ ریگولر بیسس پہ ہوتا تھا. اور یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ بھی کوئی آ جاتا تھا اس کو ہیلپ ضرور کرتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اسے ضرور سپورٹ کرتے تھے. بہت سی ایسی فیملیز تھی جنہیں منتھلی بیسس پہ راشن دیا جاتا تھا، ایسی سفید پوش فیملیز، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس ہے، کسی کے بزرگ کی دوائیوں کا خرچہ ہے، کسی اور کے ایسے پرابلمس ہیں جو سفید پوش طبقہ سڑکوں پہ آ کے obviously کھانا نہیں لے سکتا یا مانگ نہیں سکتا، تو ان کو ان کے گھروں میں جا کے سپورٹ کرتے تھے. اور یہ دیکھیں جب انسان لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں لگ اللہ جاتا ہے. تعالیٰ آپ کا ذمہ لے لیتے ہیں، آپ کا، آپ کی اولاد کا، اپنے گھر، آپ کے گھر کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. تو بس اسی طرح ابو کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں کیونکہ اکلوتی اولاد ہوں ان کی اور محبوب اکلوتے داماد ہیں، تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس چیز کو کبھی رکنے نہیں دیں گے. بہت سے لوگ افسوس کے لیے آئے اور اتنے زیادہ لوگ آئے، اور جو آتا تھا وہ ایک نئی بات بتاتا تھا کہ وہ تو یہ بھی کام کر رہے تھے، وہ تو یہ بھی کر رہے تھے. بعد میں پتہ لگا کہ کہاں وہ خدمت کر رہے تھے. تو بس پھر محبوب نے کہا کہ نہیں صوفیہ اس چیز کو رکنے نہیں دینا، ہم نے اس کو اور بڑھانا ہے. لوگوں کا وہ سہارا بنے ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو وہ عمل رکنے نہیں دیا، ان کی امیدیں، اور ان کو صلہ تو ملتا ہی رہے گا. پر سر پولیس والوں سے تو اپنے بچے ڈر جاتے ہیں. آپ تو 240 بچوں کے پاپا ہیں، تو وہ ان سے آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ پولیس آگے بھاگ جاؤ. نہیں، دیکھیں بچے بہت انسپائر ہوتے ہیں جب وہ مجھے یونیفارم میں دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھیں ان بچوں کے لیے، یہ بچے ڈفرینٹ ٹراماز سے آئے ہوئے ہیں. ہر گھر میں ہم نے ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے. سائیکالوجسٹ کے ذریعے ہم نے بچوں کو ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگوں کا دکھایا کہ کیا کرتے ہیں. پولیس والا کیا کرتا ہے، آرمی آفیسر کیا کرتا ہے، نیول آفیسر کیا کرتا ہے. ہمارے ہر گھر میں ایوریج 21 سے 22 بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں نے جو بھی فرمائش کی کہ میں نے جج بننا ہے، میں نے پولیس والا بننا ہے، ہم نے اس میں ہر گھر میں ایک والو ہے جس میں اس بچے کی اسی یونیفارم میں تصویر لگی ہوئی ہے، تاکہ جب وہ روز دیکھے کہ یہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، تو اس کا ویژن کلیئر ہو کہ میں نے یہ بننا ہے. صحیح. تو وہ سارے پولیس والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں پانچوں میاں برابر نہیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اچھے آفسر ہیں. آپ ہمارے آئی جی صاحب کو دیکھ لیں ماشاء اللہ. بلکہ مدنی صاحب آئے تھے 2-3 دن پہلے، آپ کا ذکر بھی کر رہے تھے. ٹریننگ کالج میں سے نعت کے لیے آئے تھے. اچھا ہاں، وہ ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اور اس ٹریننگ کالج کو بھی ہم نے بہت بہتر کیا ہے پچھلے 1.25 سال میں. اٹس ناؤ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن. ٹریننگ سیشنز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا، کس طرح کے ٹریننگ سیشنز یہاں پر؟ دیکھیں یہاں پہ نا 2 قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. جو ایک نئے فریش لوگ آتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایز کانسٹیبل یا سب انسپیکٹر، وہ یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں 9 ماہ کے لیے. دوسرا جس نے بھی ایک رینک سے دوسرے رینک میں پروموٹ ہونا ہے، انسپیکٹر نے ڈی ایس پی بننا ہے، ڈی ایس پی نے ایس پی بننا ہے، تو وہ سارے لوگ پنجاب کے وہ 4 ماہ کا کورس یہاں پہ پروموشنل کورس اس کو کہتے ہیں. تو وہ یہاں پہ کورس کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 2200 ٹرینیز ہیں جو ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے ہیں. اس میں 1983 فیمیل کانسٹیبلز ہیں، اور ان کا بھی ہم اس لحاظ سے سیلف ڈیفینس ان کا بہتر کر رہے ہیں، کانفیڈنس بہتر کر رہے ہیں، بائک رائڈنگ سکھا رہے ہیں کہ جا کے جب معاشرے میں جا کے وہ سرو کریں تو وہ ایک بہتر پولیس آفیسر کے طور پر. بالکل صحیح. اور یہ ایک مثبت چہرہ ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا. بڑا ضروری ہے کہ ٹریننگ ہر ادارے میں ہی ضروری ہوتی ہے، مگر جس طرح سے یہاں ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں اور آنے والا جو وقت ہے ہم پر امید ہیں وہ پہلے سے بہتر وقت ہوگا. گفتگو اسی طرح جاری رہے گا، جو بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. مگر سرخان مصطفیٰ جناب محمد اسلان قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلان بھائی کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ رمضان الکبیر. ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. چونکہ چند ایک لمحات باقی ہیں افطار ہونے میں، اور ہمارے سامنے افطار بھی سج چکی ہے، پکوڑے سموسے آ چکے ہیں. اور آج کچن میں فضا، آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج کچن میں مزیدار قسم کے کباب بن رہے تھے، کباب مسالہ بن رہے تھے. کباب بھی آنے والے ہیں؟ جی کباب بھی آنے والے ہیں. وہ آن ایئر ہمیں پکا کروا رہے ہوتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ مجھے پکوڑے دیتے ہیں روز. نہیں ہم جو ہے وہ آن ایئر پکا کرا رہے ہیں کہ بھول نہیں جانا، لیکن کھانا مزیدار آئے گا. آپ کو مزیدار قسم کی افطاری کروائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ گیسٹ بڑے مزیدار قسم کے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. اچھا سر، ہم چونکہ جیسے بات کر رہے تھے ابھی کہ کس طرح بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں یہ فاؤنڈیشن بنی، اس طرح کی این جی اوز بہت سے کام کر رہے ہیں.
آپ کی این جی او ایسی کیا ڈفرنٹ چیز ہے؟ کیونکہ ہم نے باقی این جی اوز دیکھا ہے ان کے تو آتے ہیں ان کی گاڑیاں لاؤ لشکر تو اور قسم کا اور حساب ہوتا ہے. آپ کا بھی یہی ہے کہ نہیں اپنے پریویلیجز اور پرکس رکھے ٹرینڈ ہوتے بھی ہیں؟ بن چکا ہے کہ یہ ایک طرح سے بزنس پیس کو بنا لیا جی 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 اٹس اے بزنس. یہ ایک بڑی ہارش ریالٹی ہے اس معاشرے کی، لیکن ویری آنیسٹلی ہم پبلکلی ہر جگہ پہ ایک بات کرتے ہیں، اور آپ کے چینل پہ بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہمیں 1 روپیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فاؤنڈیشنز کے جتنے چیئرپرسن سی اوز ہوتے ہیں انہوں نے پرکس اینڈ پریویلیجز رکھی ہوتی ہیں، تنخواہ رکھی ہوتی ہے، گاڑی رکھی ہوتی ہے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. ہماری جو بڑی اس سے چھوٹی بیٹی ہے، ناؤ شی از دا سی او آف دا فاؤنڈیشن، اس نے وہ پچھلے 3 سال سے یہ کام کر رہی تھی. وہ 18 سال کی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا گفٹ لینا، اس نے کہا مجھے فاؤنڈیشن میں کوئی اسٹیٹس دے دے لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور تو صوفیہ از دا چیئر پرسن اور بیٹی ہماری سی ہے، بٹ دے آر ناٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی اچھا ایز جس طرح سے سیلری. ٹیچرز ہیں، آپ نے بتایا سائیکالوجسٹ بھی ہیں ہر کیمپس میں الگ سے، تو ان کو سیلریز جاتی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارا اپنا فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے المرا گرامر اسکول کے نام سے، وہاں ہمارے سارے بچے جاتے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے بچے بھی پڑھتے ہیں. وہاں ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیچرز کو ہائر کیا ہوا ہے، ہم ان کو بھی سیلری دیتے ہیں. اچھا باہر کے اسٹوڈنٹس بھی آ کے وہ جی دیکھیں جو نارمل اچھے اسکول ہیں انہوں نے ایوریج فیس ان کی ہے 40,000. ہم نے وہاں پہ لوکل کمیونٹی کے لیے صرف 2,000 روپے تنخواہ فیس رکھی ہے، 2,000 اونلی. اور اس کو آپ کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ اس طرح کا ہے. وہ 2,000 صرف اس لیے رکھی تھی کہ لوگوں کو جب آپ کہیں گے کہ جی مفت پڑھا رہے ہیں تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، تو نامینل سی فیس رکھی ہے، انہیں بھی اندازہ ہو اور افورڈیبل بھی ہو. مڈل کلاس فیملیز کے بچے ہیں وہ بھی اسکول میں آ کے پڑھتے ہیں. اچھا نا ان کے ساتھ نئے باہر والے دوست بھی آئیں گے اور وہ ایک انٹریکشن ایگزیکٹلی کانفیڈنس لیول بھی ہوگا اور سوسائٹی سے وہ ایک ہرڈل جو وہ یہ ختم ہوتی ہے وہ بھی ہوگا. دوسرا دیکھیں ہم نے ان بچوں کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہم کیٹر کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ اپنی سگی اولاد کو پالتے ہیں، مثلا یہ بچے روزانہ شام کو قذافی اسٹیڈیم جاتے ہیں، کچھ ہاکی کھیلتے ہیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ. بالکل کچھ ہاکی کھیلتے ہیں، کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ فٹ بال کھیلتے ہیں. پھر یہ کہ شام کو قاری صاحب آتے ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھے گھر کا نارمل بچہ یا بچی ٹریننگ کرتا ہے، ہم اس لیول پہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اپنا سمجھ کے نا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا جو نیو بورن ہے ان کو تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا نا، اور وہ کون اس کی دیکھ بھال، کوئی اسپیشل قسم کی کوئی آیا تو آبویسلی 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتی ہے، آپ خود کرتی ہیں یا بچیاں کرتی ہیں جو اسپیشلی نیو بورن ہے؟ 3 نیو بورن ہیں جو اب کوئی 6-7 ماہ کے ہو چکے ہیں تینوں نا. اور وہ تینوں بچے ہمارے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے نیو بورن کو بڑا کرنا. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ان گھروں میں ہم نے نرسری بھی بنا دی. محبوب نے کہا کہ فوراً نرسری بنواؤ جب یہ بچے آئے ہمارے پاس، تو کیونکہ اس سے پہلے نیو بورن نہیں تھے ہمارے پاس، تو نرسری بن گئی. لیکن محبوب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان بچوں کو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا نرسری میں شفٹ کر دیں گے. لیکن مہنور جو ہماری بیٹی ہے اس نے کہا کہ بابا ایک شرط پہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرا روم بھی آپ نے ادھر ہی بنانا ہے کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی. تو وہ بچے ہمارے اپنے گھر میں مہنور کے روم میں رہ رہے ہیں. ساتھ میڈس ہیں جو خیال رکھتی ہیں obviously، لیکن مہنور انہیں سپروائز کرتی ہے. اور وہ بچے بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں، نام بھی آپ اسی طرح نام بھی آپ نے رکھے. اور وہ ہوتا ہے نا گٹی دینا ہمارے یہاں پہ، تو وہ مطلب یہ وہ تو آپ لوگوں کو ماں باپ ہی سمجھتے ہیں نا، تو اور بلکہ ہیں بھی، سمجھنا کہ آپ لوگ ہیں، آپ نے شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا ہے. پالنے والا شاید زیادہ بڑا ہوتا ہے پیدا کرنے والے سے، اور اسی نے تربیت کرنی ہوتی ہے. کچھ جو ہے نا ڈیزائن انسان کے ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائن اللہ کے ہوتے ہیں. اب یہ 2 بچیاں 6-8 گھنٹے کی تھیں، ڈی پی او قصور کو ملی. ایک بچہ اسی طرح 7-8 گھنٹے کا تھا، وہ ڈی پی او ننکانہ کو ملا. اور مطلب وہ دیکھیں آپ مجبور ہوں گے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پھینکتا، پتہ نہیں انہیں کیا مجبوری ہوگی، کیا سوچ کے وہ پھینک رہے ہوں گے. لیکن اب عام انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو کھیت میں یا کوڑے میں پھینک دیا ہے تو اب اس کا پتہ نہیں کیا مستقبل. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ کیولری گراؤنڈ میں کے گھر پلیں گے. مطلب میں نے یہی سوچا تھا کہ 2-3 مہینے ہم ان کو رکھیں گے، اس کے بعد نرسری میں شفٹ کر دیں گے. نرسری بنوا بھی لی. تو جب میں نے مانور سے کہا کہ بیٹا اب انہیں شفٹ کر دیں
تو کہتی بابا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے میرا کمرہ بھی اس گھر میں شفٹ کر دیں. تو وہ اب ماشاءاللہ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ پیرنٹس خود اپنے بچوں کو لے آئیں یہاں پر, یعنی خدا کوئی اس طرح کے واقعات تو ہم دیکھتے ہیں. 244 بچے نہیں ہیں, یہ 244 سٹوریز ہے. ہر بچے کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. بس سم ٹائمز ایک ماں آ جاتی ہے کہ جی میرا خامد جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی تو وہ میرے بچے کو بیچ دے گا, تو خدا کے واسطے آپ اس بچے معاشرے میں یہ بھی ہماری یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے. تو ایسے ڈفرینٹ سٹوریز ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے بچے آئے. مطلب سندھ میں جب سیلاب آیا تو کچھ بچے تھے کہ وہ میرا ایک دوست تھا MI میں, اس نے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ جی نہ ماما رہا ہے, نہ چاچا, نہ باپ, نہ ماں, سڑک پہ بیٹھے ہیں, 3 بھائی ہیں. تو وہ پھر سم ہاؤ ہم نے انہیں ٹرانسپورٹ کیا اور پھر اپنے پاس لے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. اس میں بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. جی الحمدللہ ناؤ وی ہیو 33 ڈاٹرز اور باقی میل ہیں. باقی سارے بچے ہیں. تو نام کیا, کون رکھتا ہے نام؟ نام زیادہ مانور رکھتی ہے یا صوفیہ رکھتی ہے. جو نیو بورن ہے دیکھیں ان کے نام رکھے, یا جو ایسے بچے شروع میں کچھ ایسے ہمیں ملے تھے چھوٹی ایج میں جن کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے پیرنٹس کدھر تھے, تو ان کے نام رکھے. باقی تو میجورٹی کے نام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کوئی گارڈینز ہوتے ہیں, کوئی ماں ہوتی ہے, کوئی باپ ہوتی ہے, تو باقی کے آلریڈی نام ہے. ٹھیک. اور جو جس طرح ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں آپ کے پاس, ایسے بھی کیسز ہیں, پھر وہ اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ وغیرہ آپ کرواتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے فیسیلٹی رکھی ہوئی ہے, جو سنگل پیرنٹس ہیں اگر وہ ملنا چاہتے ہیں, کوئی ماں ہے, اول تو وہ دیکھیں لیٹس سے کہ جی ایک برے والا سے عورت نے ہمیں 2 بچے دیے, ٹھیک ہے, خاوند اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب وہ بڑا مزدار سین تھا, شروع کے دن تھے اور میں آفس میں تھا, تو وہ بڑی مشکل سے اس نے بچے دیے کسی کے کہنے پہ. تو اس نے کہا کہ جی میں ملنے آنا چاہتی ہوں. تو میرا خیال تھا کہ بڑا جذباتی سین ہوئے گا کہ ماں کی مل رہی ہے تو بچہ اٹھ کے اس کو ملے گا گلے. وہ ویری انٹرسٹنگلی میں نے سٹاف سے کہا, صوفیہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے, میں نے سٹاف سے کہا جب وہ ماں آئے گی تو جو بچے کے ریاکشن ہوئے گا وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. تو وہ بائی چانس اس وقت بچہ صوفیہ کی گود میں بیٹھ کے چاول کھا رہا تھا اس گھر میں. اس کی ماں آئی, اس نے ایک طرف دیکھا اور وہ دوبارہ چاول کھانا شروع ہو گیا. تو اس کی ماں نے جا کے زبردستی اسے اٹھایا, تو صوفیہ نے کہا کہ ان دونوں کا کھانا ادھر ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیں. انہوں نے کھانا کھایا, 5-7 منٹ وہ بیٹھا ہوئے گا, وہ جا کے باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. وہ عورت 5-7 منٹ وہ عورت ادھر ادھر, پھر وہ صوفیہ سے کہتی ہے جی باجی مجھے اجازت دے میں چلتی ہوں. اس کے بعد وہ دوبارہ آج تک آئی نہیں ہے. تو وہ لوگوں کو جب یہ, اب دیکھیں نا وہ عورت غریب عورت ہے, ایک اس کے لیے کرایہ افورڈ کرنا مشکل ہے, اور پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ یار کہ میرا بچہ, وہ تو جو ماں ہے اس کے دل کو جو تسلی مل گئی ہے نا, تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر پھر آج کل تو ویڈیو کال پہ بھی جو ہے, جیسے دور کے پیرنٹس ہیں, دور رہتے ہیں, آ نہیں سکتے, تو وہ ویڈیو کال پہ بچوں سے بات کر لیتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے. بیکاز آبویسلی جن کے ہیں رشتہ دار وہ پھر اداس تو ہوتے ہیں, تو پھر کبھی کبھار ہمارے پاس فیسلٹی ہے, جب جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, بٹ ان کی اپنی مرضی جب بھی کریں. یہ بالکل بڑی خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے قائم رکھے, آپ اسی طرح سے نیک عمل میں آگے بڑھتے رہیں. سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی کمیاں محرومیاں ہیں ان کو پورا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. سوسائٹی کے بڑے لوگ آپ لوگ ہیں. حدیث پاک بھی فضا یاد آ گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا, اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا. تو اللہ پاک آپ کا یہ جو اتنا بڑا اقدام ہے اور آپ اتنی محبت سے جو کر رہے ہیں قبول فرمائے, اور آپ کو اس میں استقامت اور آسانی عطا فرمائے. ناظرین ہمارے درمیان اسلان قادری صاحب موجود ہیں, ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. رمضان الکبیر. بریک کے بعد خوش آمدید, ویلکم بیک کہیں گے آپ کو. رمضان الکبیر کی اس ٹرانسمیشن میں روزہ افطار ہو چکا ہے, اور افطار کے بعد ہم تمام لوگ پھر سے ایک بار واپس آئے ہیں, کیونکہ رمضان میں ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آپ کو اور ہمارا سلسلہ تو جاری رہے گا. روزانہ ہم آپ کے لیے اس ٹرانسمیشن میں اچھے موضوع لے کر آتے ہیں, مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ایک محفل کا سما سجتا ہے جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھی باتیں کریں, پھیلائیں, اور وہ لوگ جو کہ کیونکہ پاکستان میں صرف مسلم نہیں, غیر مسلم بھی تو دیکھتے ہوں گے نا, تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے, کتنا میٹھا ہے, کس طرح وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنے کا کہتا ہے, اور ایک دوسرے کے احساس کا بھی یس. اور جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج جتنی پیاری ڈسکشن ہوئی ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے, ہر حال میں صبر کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرما دیا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے. اگر اس کو کوئی نعمت ادا ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرے, اور اگر اس پر کوئی بھی ایسی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرے, اس میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی
رکھی ہے. تو مطلب ہمیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور جیسے آج قرآن کی جو آیت تھی اس میں یہی کہا گیا کہ تم اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو مطلب آپ کو دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں طاقت رکھی ہے. بالکل بالکل. اور نماز تو قبر میں جب جانا ہے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے. تو جب کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں دوستو, ہم اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. تو جب اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ سزا ہے, مگر جب اللہ کے قریب ہو رہے ہوں تو جان لیں کہ یہ آزمائش ہے. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف راغب ہوں, آپ نوافل پڑھیں, اللہ سے براہ راست تعلق قائم کریں, اور آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ کے دل کو جو اطمینان ملے گا, آپ کے دل کو جو قرار ملے گا, انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. سوری آئی کٹ یو ان ہاف کہ بار بار دعا کریں. آپ جتنی دعا کریں گے اتنی بہتری آئے گی. آپ پہ جب سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے نا تو آپ اتنی زیادہ دعا کریں. پتہ نہیں کون سی ایسی گھڑی ہو جس میں آپ کی دعا قبول, اور زیادہ سے زیادہ دعا جتنا آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں نا, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اس کو پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگو, اور صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے نا. تو یہ ہم اٹ سیلف ایک ایمان کی مضبوطی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں, اور تو ہی دینے والا ہے, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے, اور اللہ بے شک جھولیاں بھر دیتا ہے. دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ صبر یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے اور جس کا پھل ہے معرفت الہی. لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنی زور سے ہم نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوگا تو یقیناً اتنے ہی بہتر اس کے نتائج ہوں گے, اتنی ہی جلدی آپ کو یہ اس کے جو کہتے ہیں نا کہ پھل نظر آنے لگ جائے گا, آپ کو آسانیاں نظر آنے لگ جائیں گی. صبر کے بعد یقیناً خیر ہوتی ہے. جب آپ صبر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک دل ہی دل میں وہ ایک ایمان جو میں بات کر رہا ہوں نا, ایمان کی مضبوطی, آپ کو یہ توکل اللہ پہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں جو بھی تھا اس میں اللہ کی ہی مصلحت تھی, اس پر آپ کا ایمان. اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا وہی بہتری ہے. اللہ سے کیا ضد لگانا, آپ اللہ کی رضا جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے نا اس میں اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے. جب آپ سرنڈر ہو جاتے ہیں نا پھر آپ کو پھر ہاتھ پاؤں مارنا اور یہ ادھر ادھر سب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا تھی. تو پھر ہم یہ بڑا کہتے ہیں فضا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا ہونا چاہیے تھا, کیوں ہونا چاہیے تھا, ہونا تو وہی ہے اور ہونا چاہیے بھی وہی جو اللہ چاہتا ہے, وہی بہتر ہے. اور ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, آپ کے لیے بھی. آج کی ٹرانسمیشن سے یہیں سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دعا قبول کرے جو کہ ہمارے لیے آگے بھی آسانی کا سبب بنے, اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں. اور چونکہ یہ بخشش کا جو عشرہ ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے تو اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس رمضان کو ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے. تو آخر میں جناب عمران بھائی کی خوبصورت قوالی کے ساتھ اختتام کریں گے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.